وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی، بزرگی اور برتری اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے ساری کائنات کی طرف آخری نبی اور رسول بنا کر مبعوث فرمایا۔ معزز حاضرین، پردہ نشین خواتین اسلام، یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے جسے ذی الحجہ کا مہینہ کہا جاتا ہے، یعنی حج والا مہینہ۔ اس مہینے کی شروع کے 10 دنوں کی بڑی فضیلت قرآن اور حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے۔ انہی 10 دنوں کے اندر حج کے جتنے ارکان اور اہم اعمال ہیں یہ سب ادا کیے جاتے ہیں۔ اور اسی مہینے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک تاریخ اور ان کی ایک بے مثال قربانی جڑی ہوئی ہے۔ ذی الحجہ کے یعنی اس مہینے کے شروع کے 10 دن، ان 10 دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ جو اعمال کرتا ہے، جو بھی نیک کام کیا جائے، وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ ان 10 دنوں کی اللہ تعالیٰ کے یہاں اتنی قدر اور اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ان 10 دنوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ ان 10 دنوں میں ہمیں کیا کرنے ہوں گے اور کیا نہیں کرنے ہوں گے، یہ چھوٹے چھوٹے فروعی مسائل ہیں۔ عام طور پر مسلمان جانتا ہے کہ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر قربانی کرنے تک ہم اپنے بال یا ناخن نہ کاٹیں۔ جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، ظاہر بات ہے کہ اس پر لوگ عمل بھی کرتے ہیں۔ دوسری چیز ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والا عمل اور کام ہرگز نہ کریں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو، کیونکہ ان 10 دنوں کی بڑی قدر ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ ہاں، ان 10 دنوں کو ہم کیسے گزاریں؟ صحابہ کرام اور ہمارے اسلاف کا جو طریقہ تھا، جو ان کا معمول تھا، کہ وہ ان 10 دنوں میں نماز کا خاص اہتمام کیا کرتے تھے، جیسے رمضان کے اندر نمازوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل اور سنن کی پابندی کی جائے، زیادہ سے زیادہ ان دنوں میں روزے رکھے جائیں۔ وہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو مسلسل روزے نہ رکھ سکتے ہوں، ان کے لیے ہے کہ کم سے کم وہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے، ایک روزہ۔
لیکن اگر کسی کو اپنے اوپر اعتماد ہے، اتنی طاقت ہے اس کے اندر، اپنے اوپر بھروسہ ہے کہ نہیں ہم ایک سے زائد روزے رکھ سکتے ہیں، تو ان کے لیے ہے کہ وہ جتنی زیادہ ہو سکے ان دنوں میں روزے رکھیں۔ تکبیرات کا اہتمام کیا جائے، جو عیدگاہ جاتے اور آتے ہوئے جو تکبیرات ہم پڑھتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اس تکبیر کو ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد ہی سے پڑھنا شروع کر دینا چاہیے، اٹھتے بیٹھتے صبح و شام۔ صحابہ کرام کا معمول تھا کہ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جاتا تو مدینے کی بازاروں اور گلیوں میں وہ ان تکبیرات کو پڑھتے ہوئے گھومتے تھے۔ بازاروں میں بھی لوگ اس تکبیر کو بآواز بلند پڑھا کرتے تھے، لیکن افسوس ہے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد بھی ہماری زبان سے یہ تکبیرات ادا نہیں ہوئے۔ ہاں، یہ اعمال آپ کرتے رہیں، دعا، استغفار، تلاوت، فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ سنت اور نفل نمازوں کا بھی آپ اہتمام کریں، روزے رکھیں، اور کم سے کم ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ یعنی عید الاضحیٰ سے ایک دن پہلے ضرور ایک روزہ رکھیں۔ حدیث کے اندر بڑی فضیلت آئی ہے اس روزے کی کہ انسان کی اگلی پچھلی گناہیں معاف ہو جاتی ہے ایک روزے کی بدولت۔ تو اگر ایک روزہ رکھ کر ہماری گناہیں معاف ہو جائے، ظاہر بات ہے کہ بہت بڑی یہ ہمارے لیے دولت ہے اور انعام ہے۔ 10ویں تاریخ کو، ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو ہم عید الاضحیٰ کی مناسبت سے خوشیاں مناتے ہیں۔ اس دن ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلی چیز ہے مسنون طریقہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرتے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ عید الفطر کے مقابلے میں عید الاضحیٰ کی نماز کچھ پہلے پڑھا کرتے تھے، اور عید الفطر کی نماز عید الاضحیٰ کے مقابلے میں کچھ دیر سے ہوتی تھی۔ پہلے پڑھنے کا مقصد کیا تھا کہ عید الاضحیٰ کی نماز کو کچھ پہلے ادا کی جائے، کیونکہ نماز کے بعد سب سے بہترین عمل اس دن کا کہ بندہ اللہ کے نام پر قربانی کرے، قربانی کا جانور ذبح کرے۔ اور انسان خلوص اور اخلاص کے ساتھ جب ایک جانور کی قربانی کرتا ہے اور اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتا ہے، تو اپنی نیتوں کی بھی اصلاح ضروری ہے کہ اپنے اندر خلوص، للہیت پیدا کرے، ریاکاری اور دکھاوے کے لیے قربانی ہرگز نہ کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک محبوب عمل ہے، اور اس کی تعریف پہ جائیے، پس منظر پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک تاریخ اس سے جڑی ہوئی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ایک جلیل القدر نبی اور پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ نے مختلف کاموں اور اعمال کے ذریعے ان کو آزمایا تھا، لیکن ساری آزمائشوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب ابراہیم کو ان کے رب نے چند باتوں کے ذریعے آزمایا، چند کاموں کے ذریعے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو حضرت ابراہیم نے ان سارے کاموں کو پورا کر کے دکھایا۔ انسانوں پر آزمائشیں آتی ہیں، لیکن اگر وہ برداشت کے اندر ہو
تو انسان اس کو انجام دیتا ہے، لیکن اگر اس کی حیثیت اور طاقت اور برداشت کے باہر ہے تو پھر انسان اس کو برداشت نہیں کر پاتا ہے۔ لیکن یہ ساری آزمائشیں ایسی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جو ایک انسان اگر اللہ کی مدد اور نصرت نہ ہو تو ہرگز وہ ان کاموں کو نہیں کر سکتا ہے، ان کی حیثیت اور طاقت سے باہر ہے۔ یوں تو قرآن کریم کے اندر اور احادیث مبارکہ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت سارے آزمائشوں کا تذکرہ ہوا ہے۔ مختصر وقت میں 2-4 باتیں صرف عرض کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک کافر اور مشرک گھرانے میں پیدا ہونا، جنم لینا، یہی ان کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ دیکھنا تھا کہ ایک کافر کا بچہ کافر ہوتا ہے، ایک مشرک کا بچہ مشرک ہوتا ہے، یا پھر وہ اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے۔ یہ معمولی آزمائش نہیں تھی۔ بیٹا اپنے باپ دوسرے رشتہ داروں کو جیسا کرتے ہوئے دیکھتا ہے وہ بھی ویسے ہی کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بھی اپنے باپ کے کسی کام کو محبت کی نظر سے نہیں دیکھا، بچپنے ہی سے ٹوکتے رہے۔ بڑے پیارے الفاظ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر مورتیاں بنا کر پتھر اور مٹی سے بیچا کرتے تھے، لوگ اس کو پوجتے تھے، اس کی عبادت کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سوال کرتے تھے اپنے باپ سے کہ ابو آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تو بہت غلط ہے، آپ اپنے ہی ہاتھ سے بنا کر اس کو اپنے ہی سے زیادہ مرتبہ اور درجہ دیتے ہیں، آپ اس کو پوجتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ تو ایک مٹی اور پتھر کی مورت ہے جو نہ ہماری باتوں کو سن سکتا ہے، نہ یہ بول سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ ٹھنڈ اور گرم کو یہ محسوس کر سکتا ہے۔ پھر کیوں؟ جواب ایک ہی تھا ان کا، ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایسے ہی کرتے ہوئے پایا، ہم بھی کر رہے ہیں۔ کہا کہ اگر آپ کے باپ دادا کوئی غلط طریقہ اور غلط کام کیا کرتے تھے تو آپ بھی وہی غلط طریقہ اور اسی غلط کام کو کریں گے۔ جیسے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ہونے لگے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا ایمان اور عقیدہ توحید اور مضبوط ہوتا گیا۔ ہر انبیاء علیہ السلام کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھ دی ہے کہ ان کی نظر کے سامنے کوئی غلط کام ہو اور وہ خاموش رہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جن کو اپنا قریبی سمجھتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ نہ یہ میرا رازدار ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ میرا قریبی رشتہ دار ہے، ان کے سامنے جا کر ان مورتیوں کی حقیقت بتاتے تھے کہ تم کیا کر رہے ہو، کس چیز کی عبادت کر رہے ہو ایک اللہ کو چھوڑ کر۔ بالآخر ایک دن ایسا آیا کہ بس فرعون کے شہر کے سارے لوگ میلے میں جانے لگے۔ بڑا ایک گھر جس میں صرف مورتیاں ہی مورتیاں ہیں، سب محلہ، پورا معاشرہ، سماج، پورا گھرانہ خالی ہو گیا۔ سب ایک دوسرے کو بلا کر چلو جائیں میلہ، سب جانے لگے۔ حضرت ابراہیم سے بھی لوگوں نے کہا کہ چلو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی سقیم، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ بیمار نہیں تھے وہ، ان کی طبیعت خراب نہیں تھی، لیکن ایک ایسی مجلس میں جس مجلس میں صرف اللہ کی نافرمانی ہو، اللہ کا غضب نازل ہو، ایسی مجلس میں ایک نبی چلا جائے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ آج بڑے شوق سے میلے میں ہم کیا کرتے ہیں، اپنے بچوں کو لے کر جاتے ہیں، کھلونا دلاتے ہیں،
ان کو یہ بھی پتا تھا کہ وقت کا بادشاہ نمرود کا اعلان ہے کہ سارے لوگ میلے پر جائیں، اگر میں نہ جاؤں تو اس کا انجام برا ہونے والا ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کہ پاک پروردگار عالم، میں اس مجلس میں نہیں جا سکتا جس مجلس میں تیرے احکام کی خلاف ورزی ہوتی ہو، تیرے ساتھ شرک کیا جاتا ہو۔ نہیں گئے، فرما دیا انی سقیم، میری طبیعت ٹھیک ہے، سارے لوگ چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ پورا گاؤں اور محلہ خالی ہے، کہا کہ آج بہترین موقع ہے، ان کافروں کو ایک نصیحت کیا جائے گا۔ وہ آئے، بت خانے میں جتنی چھوٹی چھوٹی مورتیاں تھی سب کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا، جو بڑی مورتی تھی اس کے کندھے پہ کلہڑی اور ہتھوڑا لٹکا کر چھوڑ دیا، جا کر سو گئے۔ ان لوگوں کا طور طریقہ تھا کہ جب میلے سے واپس آتے تو اسی بت خانے میں جاتے اور اپنے مورتیوں کو سلامی پیش کرتے اور پھر اپنے اپنے گھر جاتے۔ جب وہ آ کر دیکھے تو ان کی ساری مورتیاں پہلے ہی سے سلامی میں پڑے ہوئے ہیں۔ کہا کہ من فعل ھذا، اب سوال ہو گیا۔ نمرود نے کہا کہ اتنی بڑی ہمت، اتنی جرأت آج سالہ سال سے ہم یہ عمل کرتے آ رہے ہیں، کسی کی نہیں ہوئی۔ آج ایسا کون ماں کا لال پیدا ہوا ہے جو ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ کون ہے؟ سارا مجمع سناٹا، خاموش۔ ایک شخص نے کہا کہ ہاں، ایک نوجوان ہے جو ان مورتیوں کی بڑی برائی کیا کرتے تھے، شاید اسی کا کام ہو۔ کہا کون ہے؟ کہا کہ ابراہیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا بھری مجلس میں، کہا کہ بتاؤ یہ کس نے کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ شاید آج میری ایک بات ان کی سمجھ میں آ جائے۔ کہا کہ ہم سے کیوں پوچھتے ہو کہ اس کو کس نے توڑا؟ تم جس کی عبادت کرتے ہو، جس کو پوجتے ہو، جس کے سامنے تم کھانے پینے کی چیزیں رکھتے ہو، چڑھاوا چڑھاتے ہو، ذرا تم اپنے معبودین سے پوچھ لو۔ کہا کہ ابراہیم تم مذاق کرتے ہو، تمہیں پتا ہے کہ ہمارے یہ معبود نہ بولتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، کچھ نہیں، نہ اپنی جگہ سے ہٹ کر کسی جگہ دوسری جگہ جا سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ذرا سوچو تو، جس کے اندر نہ سننے کی صلاحیت، نہ بولنے کی طاقت، نہ چلنے کی طاقت، پھر تم اس کی عبادت اور پوجا پاٹ کیوں کرتے ہو؟ بات سمجھنے کی نہیں ہے، دلیل سے بات سمجھائی جائے نہیں سمجھتے۔ یہ اناد اور ہٹ دھرمی بہت بڑی چیز ہے، انسان کو ہدایت سے محروم کر دیتا ہے۔ بالآخر یہی ہوا کہ ابراہیم تمہاری جوانی پر ہمیں ترس آ رہا ہے، اگر ہم چاہیں تو تمہاری گردن اسی وقت ہم الگ کر دیں، لیکن جاؤ، تمہیں سوچنے کا موقع دیا جا رہا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ تم اپنے اس جرم کو قبول کرتے ہو یا نہیں، اور اگر نہیں تو تمہارے لیے ایسی سزا ہم تیار کریں گے جو رہتی دنیا تک کے انسان یاد کریں گے اور ان کے لیے باعث عبرت بن جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی پرواہ نہیں کی، کہا کہ ہاں، میں نے یہ اللہ کی رضا کے لیے کی ہے، اگر تمہیں عبادت کرنی ہے تو ایک اللہ کی عبادت کرو، ان مورتیوں کو چھوڑو۔ آگ سلگائی گئی، ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا کہ دیکھو، آدمی جب اپنے سامنے اپنے جان یا مال کا خطرہ دیکھتا ہے تو آدمی کا ایمان بھی کمزور پڑ جاتا ہے، لیکن وہ نبی تھے، نبی۔ کہا کہ نمرود تم کیا ڈراتے ہو؟ تمہارے پاس جتنی طاقت ہے اس سے کئی زیادہ طاقت میرے رب کے پاس ہے۔ تم اگر مجھے سزا دینے کی طاقت رکھتے ہو تو تمہاری سزا سے بچانے کی طاقت میرا رب رکھتا ہے۔
बिलाखिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नंगा किया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल क़यामत के दिन जब जन्नतियों को जन्नती लिबास पहनाया जाएगा तो सबसे पहला इंसान जो होगा वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम होगा, जिनको एक अल्लाह की इबादत और तौहीद की वजह से नंगा किया गया था। सबसे पहला जन्नती लिबास इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अता किया जाएगा। ये मामूली आजमाइश नहीं थी जिनका कुरान में अल्लाह ताला ने तज़किरा किया और फरमाया फातम्महुन्ना, जिन जिन आजमाइशों के जरिए अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आजमाया, उन सारी आजमाइशों में हजरत इब्राहिम कामयाब रहे। हो गया, आग को हुक्म मिल गया, या नारु कूनी बरदन व सलामा। जिस अल्लाह ने आग के अंदर जलाने की ताकत रखी है, उसी अल्लाह ने यह हुक्म दिया कि ऐ आग खबरदार, मेरे हुक्म के बगैर इब्राहिम का एक रुआ भी ना जला जाए। आजमाइश से पार हो गए। देखिए हालात साजगार नहीं, हिजरत का हुक्म मिला, दूर चले गए, लोगों में दावत और तबलीग का काम करते रहे। 80 साल उम्र हो गई, कोई औलाद नहीं, बूढ़े कमजोर हो गए। अल्लाह ताला ने औलाद दी। एक बांझ इंसान, बूढ़ा बाप, घर में औलाद आई, बेटा पैदा हुआ, कितनी मोहब्बत होगी उससे। गोद में लेगा, चूमेगा, सीने से लगाएगा, प्यार करेगा उससे। अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि इब्राहिम अभी तुम्हारी आजमाइश बाकी है, जाओ इस मासूम बच्चे को मां समेत जहां मेरा हुक्म है वहां छोड़ कर आओ। एक चटियल मैदान, जहां ना कोई दरख्त, ना कोई इंसान, ना खाने पीने की कोई चीज, ना कोई इंसानी आबादी, बस हुक्म मिला। अल्लाह के हुक्म के आगे सरखम कर दिए, चले गए अपने बीवी बच्चों को लेकर। थोड़ा सा पानी और कुछ खाने की चीज देकर एक जगह रख दिए, जाने लगे। बीवी हाजिरा ने ऊंट की नकेल पकड़कर कहा कि क्या हो रहा है ये, हमें यहां छोड़कर जा रहे हैं, किसके हवाले, कौन है यहां? बाप ही तो थे, क्या अपने बच्चे से मोहब्बत नहीं, अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं? दिल में इतना दर्द भरा हुआ, जुबान खामोश है। हजरत हाजिरा बार बार पूछ रही है कि ये क्या हो रहा है, क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? कोई जवाब नहीं। बिल आखिर हजरत हाजिरा ने कहा, क्या अल्लाह ताला का यह हुक्म है? सर हिलाकर जवाब दिया हजरत इब्राहिम ने कि हाँ। जुबान से नहीं बोल सके। हजरत हाजिरा ने कहा कि ठीक है, जाइए, अगर अल्लाह का हुक्म है तो अल्लाह हमें बर्बाद और जाय नहीं करेगा। जाने लगे। फिक्र तो है बीवी बच्चे की, ये खाएंगे क्या, कुछ भी तो नहीं है। फरमाया रब्बी जान हादा बलदन आमिना वरज़ुक़ अहलहू मिनस समरात। बीवी बच्चे को छोड़कर जाने लगे तो अल्लाह ताला से दुआ की कि परवरदिगार आलम, यहां दूर दूर तक कोई इंसान नहीं, रब्बी जाल हादा बलदन आमिना, इसको अमन और सुकून वाला शहर बना देना, मेरे बीवी बच्चे को किसी किस्म का कोई खतरा ना हो। और दूसरी तरफ थी कि खाने पीने की कोई चीज नहीं। फरमाया वरज़ुक़ अहलहू मिनस समरात, यहां जो भी इंसान बसेंगे उनको फल का रोजी देना। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि एक मक्का ही एक वाहिद शहर है पूरी दुनिया के, जहां दुनिया के हर मौसम और बेमौसमी फल मिलते हैं। आज नहीं, ये ट्रांसपोर्ट का सिलसिला आज ज्यादा रफ्तार में हो गया, इसलिए नहीं, एक जमाने से
خیر جانے لگے، تھوڑی دور جا رہے ہیں، پھر پیچھے مڑ کر دیکھ رہے ہیں، دل لگا ہوا ہے، لیکن اللہ کے حکم کے آگے کچھ نہیں۔ جب ایک ٹیلے کے آڑ میں چلے گئے، وہاں رک کر جب دیکھا کہ اب بیوی بچے نظر نہیں آ رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے درد بھرے الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ پروردگار عالم، تیرے حکم کے مطابق میں اپنے بیوی بچوں کو ایک وادی ذی زرع چٹیل میدان میں چھوڑ آیا، تیرے بیت اللہ کے قریب، تیرے گھر کے قریب۔ کیوں؟ کس لیے؟ وہاں تجارت کریں گے، بزنس کریں گے نہ، ربنا لیقیموا الصلاۃ، پروردگار عالم یہ میری نسل، میرے بیوی بچے، ان کی نسل بڑھے گی اور تیرے گھر میں تیری عبادت کریں گے، لیقیموا الصلاۃ، نماز قائم کریں گے۔ کیا مقصد تھا؟ نماز قائم کرنا۔ قربانی کرنا بڑا آسان ہے، نماز پڑھنا بڑا مشکل ہے۔ چلے گئے، کافی زمانہ گزر گیا، کوئی خبر نہیں، نہ کوئی خط، نہ کوئی فون، کچھ تھا ہی نہیں۔ کیسے ہیں؟ کیا ہوا ان کا؟ تقریباً جب 100 سال عمر ہو گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، یعنی ان بیوی بچوں کو چھوڑے ہوئے تقریباً 19-20 سال، پھر اللہ کا حکم ہوا کہ ابراہیم جاؤ ذرا خبر لو اپنے بیوی بچے کا کیا ہوا ہے۔ پھر سفر شروع کرتے ہیں، بڑے خوش ہیں دل سے کہ آج سالوں سال کے بعد، مدتوں کے بعد جا کر ملیں گے اپنے بیٹے سے، ان کو گلے لگائیں گے، ان کو چومیں گے، ان کو دیکھیں گے، ان سے بات کریں گے۔ ابھی بیچ راستے پہ پہنچے کہ ابراہیم جا رہے ہو، گلے نہیں لگانا، چومنا نہیں، پیار نہیں کرنا، قربانی کرو اسے میرے لیے۔ ہے دل گردہ، ہے ہمت؟ آج تو ایک بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کو نماز کے لیے نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں تو بوڑھا کمزور ہو گیا ہوں، میرے تو بڑھاپے کا سہارا یہی ہے، مجھ سے اگر یہ ناراض ہو گئے تو پھر تو میری روزی روٹی بند ہو جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام 100 سال کی عمر، کمزور، لاچار، مجبور انسان، ضعیف ہو چکے ہیں، آ رہے ہیں، راستے میں حکم ملا کہ ابراہیم جاؤ اپنے بیٹے کو میرے لیے ذبح کرو۔ یہ بڑی قربانی ہے۔ معمولی ایک جانور کو 8-10-20 ہزار روپے میں لے کر اس کے گلے پہ چھری چلا دینا یہ بہت آسان ہے، لیکن اپنی اولاد کو اللہ کے راستے میں ذبح کرنا، یا تو معمولی دعوت و تبلیغ کے لیے اپنی اولاد کو آپ نہیں لگا سکتے ہیں، دین کے خاطر تھوڑی سی محنت کریں، یہ بھی آپ کے لیے گوارا نہیں ہے۔ پہنچتے ہیں، جوان بیٹا، باپ کتنا خوش ہوا ہوگا دیکھ کر کہ یہ تو میرے بڑھاپے کا سہارا تھا، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے میں چلوں گا۔ کہا کہ بیٹا انی ارا فی المنام انی اذبحک، مجھے حکم ملا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، لیکن اگر تم مخالفت کرو تو میں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم انجام نہیں دے سکتا ہوں، اس لیے کہ میں تو ایک کمزور ہوں، ضعیف انسان ہوں، اور تم ابھی مضبوط، جوان، طاقتور ہو، تمہیں پٹک کر ذبح کرنا یہ میرے بس کی نہیں ہے، لیکن رب کا حکم ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا ابو جان آپ فکر کیوں کر رہے ہیں، جو رب کا حکم ہے آپ وہ کر گزریے۔ بیٹا ہو تو ایسا،
قربانی کرے اور ماں باپ کی اطاعت کا جذبہ دل میں نہ آئے، اس کی قربانی بیکار ہے۔ کیوں؟ باپ چھری چلا رہے ہیں ابراہیم اسماعیل علیہ السلام پر، تو اسماعیل علیہ السلام باپ کا کتنا مطیع اور فرما بردار بن گیا۔ ماں باپ کو الگ رکھ کر آپ ہزاروں جانور قربانی کریں، ماں باپ کی اطاعت کا جذبہ نہیں ہے، آپ کی قربانی اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں ہے۔ قربانی کی حقیقت اور مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت اور ماں باپ کی فرما برداری کا جذبہ اپنے دل میں آئے، ورنہ آپ ایک کیا ہزاروں قربانی کریں، ان قربانیوں سے آپ کی زندگی اور آپ کے دل کی کیفیت کو نہیں بدل سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو نیک توفیق سے نوازے، آمین۔